إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سامعین و سامعات، پچھلی نشست میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پریشانی اور گھبراہٹ اور اللہ کی طرف سے ان کی عفت اور عزت کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ نے لیا، اس سے متعلق آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. پھر مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں گفتگو کرنا اور تقریباً 11 ان بچوں کا تذکرہ آپ نے سنا کہ جو دودھ پیتے بچے تھے اور ماں کی گود میں انہوں نے کلام کیا. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی اور اس مقدس کلام پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے متعلق مختلف گوشوں کو جو ہے وہ روشن فرمایا. میرے بھائیوں، اگر ہم ان تمام گوشوں پر گفتگو کرنا شروع کریں تو یہ نشست کافی نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق سورہ مریم کی یہ آخری آیات ہے تو دل کر رہا ہے کہ مختصراً جھلکیاں حدیث کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کچھ پیش کر دی جائیں. میرے بھائیوں، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بچہ جو دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے شیطان اسے چھوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے. لیکن 2 شخصیات ایسی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ام عیسیٰ یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا، کہ شیطان انہیں چھو نہیں سکا. یہ شیطان کے مس سے ماں بیٹا محفوظ رہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بال گنگریالے ہیں، آپ سرخ اور سفید ہیں، بڑے حسین و جمیل ہیں، درمیانہ قد ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے کعبے کے پاس دیکھا، گندمی رنگ اور سیدھے بال، گنگریالے نہیں تھے، سیدھے بال تھے، یعنی جس پر کنگھی کی گئی ہو اس طرح کے بال تھے، گنگریالے نہیں تھے، درمیانہ قد تھا، سرخ سفید جو ہے وہ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ رنگ تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا تھا. اللہ اکبر. اور آپ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی بھی نبی اور پیغمبر نہیں آیا. آپ بنی اسرائیل کے آخری نبی واقع ہوئے. بنی اسرائیل کی طرف آپ آخری نبی بن کے مبعوث کیے گئے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا
میرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا قریبی اور گہرا تعلق ہے، اور سارے نبی ستیلی ماں سے ہیں، اللاتی بائی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑا یقین رکھنے والے تھے اپنے اللہ پر، بڑا کامل یقین رکھنے والے تھے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کے کامل ایمان جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ اگر آپ کسی آدمی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے، اپنی آنکھوں سے اگر وہ یہ بات کہہ دیتا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو آپ کہتے تھے میں اللہ پر ایمان لایا، میری آنکھیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن جو تم بات کہہ رہے ہو یہ جھوٹی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ نے پوچھا چوری کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اللہ پر قسم اٹھاتا ہوں، اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے کائنات کو بنایا، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں نے چوری نہیں کی۔ اور آپ نے یہی الفاظ کہے کہ میری آنکھیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اتنا کامل یقین تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکانات نہیں تھے، کوئی عیش و عشرت اور آرام و سکون کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں تھی، بلکہ آپ کے ذمے میں اللہ نے تبلیغ کا کام لگایا تھا، اللہ کی توحید کو پھیلانا آپ کے ذمے تھا۔ تو صبح شام سفر کرتے، کریا شہر شہر، گلی گلی، نگر نگر چلتے، اللہ کے دین کو پھیلاتے، اللہ کی توحید کے علم کو بلند کرتے۔ جو لوگ مخلص ہوتے وہ ایمان لے آتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں میں شمار ہو جاتے کہ جو ایمان والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ نے انہیں عظمتیں دی، تبلیغ کے بدلے میں اللہ نے انہیں عظمتیں دینی شروع کی، تو وہ دشمنان عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہیں اچھا نہ لگا، انہیں برا لگا کہ جناب یہ آدمی تو ہمارے عقائد جو باطلہ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ ایک مکان میں آپ کا محاصرہ کر لیا، اور سب نے یہ طے کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ انسان سوچتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا وہ ہے جو منظور خدا ہوا کرتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میری تدبیریں غالب آ جائیں گی، لیکن ایک تدبیر انسان کی، ایک تدبیر اللہ کی، اور اللہ کی تدبیر جو ہے وہ ہر تدبیر پر غالب آ جانے والی ہے۔ تو مکان میں محاصرہ کر لیا، آپ کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ موجود ہے، تو اللہ نے آپ کو کیسے بچایا کہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ ہم تمہاری عمر پوری کرنے والے ہیں، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور میں تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان کو بچا لیا۔ اور جو دشمنان عیسیٰ علیہ السلام تھے گھر میں داخل ہوئے، تو وہ حقیقت ان پر مشتبہ ہو گئی، انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے۔ ایک آدمی کو پکڑ لیا اور اسے جو ہے وہ پکڑ کے اسے سولی پہ چڑھا دیا، اور یہ کہنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو اطمینان دینا شروع کر دیا کہ ہم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا اور آپ جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔
اس سبع ہستی سے آپ کو مٹا دیا گیا۔ قرآن نے اس کی تردید کی، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، فرمایا کہ نہ انہیں قتل کیا گیا اور نہ انہیں سولی پہ چڑھایا گیا، لیکن جو حقیقت تھی ان پہ جو ہے وہ مشتبہ ہو گئی، اور یہ حقیقی بات ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، حقیقت یہ ہے، یقینی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ذات ہے، انہیں جب بچایا گیا تو انہیں قیامت کے لیے نشانی بنا دیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنْ، فرمایا کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، وہ قیامت کی نشانی ہے، شکوک و شبہات نہ کرو۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور آپ نے قیامت سے متعلق پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے، انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے لا علمی کا اظہار کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ سوال لوٹایا گیا تو آپ نے کہا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے دنیا کی طرف لٹانے کا وعدہ کیا ہے، اور پھر آپ نے تذکرہ کیا خروج دجال کا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں دجال کو قتل کروں گا، لیکن قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی سفید مینار پر اس حالت میں تشریف لائیں گے کہ جو فرشتے ہوں گے دو، ان کے ہاتھوں پر آپ کے ہاتھ ہوں گے، اور زرد رنگ کی چادر آپ نے زیب تن کی ہوگی، اور آپ کے سر سے قطرے نیچے گر رہے ہوں گے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سر کو جھکائیں گے تو قطرے گریں گے، سر کو اٹھائیں گے قطرے گریں گے، ایسے لگے گا کہ جیسے موتیوں کی لڑی ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان ربی الاعلی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر جب آئیں گے تو امامت کروائیں گے امت محمدیہ علیہ السلام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت فرمائیں گے۔ نماز کے وقت اقامت ہو چکی ہوگی، نماز کا وقت ہوگا، اور جو امام ہوگا مسلمین کا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا کہ آپ جماعت کروائیے۔ آپ انکار کریں گے اور آپ کہیں گے کہ اللہ نے تمہیں امامت کا حق دیا ہے، اور تمہیں ایک دوسرے پر جو ہے وہ حکمرانی اور امامت جو ہے وہ تمہیں اس کا حقدار بنایا ہے، لہٰذا تم پڑھاؤ۔ وہ اس کے اصرار پر جو وقت کا امام ہوگا وہ اصرار کرتا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ امامت کروائیں گے۔ اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مزید یہ کہ صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو اٹھا دیا جائے گا، اور فرمایا کہ مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ جس آدمی کو مال پیش کیا جائے گا وہ انکار کرتا چلا جائے گا، اور عدل ہی عدل ہوگا، چاروں سو عالم میں عدل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، ان قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات و ہست و بود میں عادل حکمران بن کے ظاہر ہوں گے، عدل ہی عدل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، جب اسے باب لط پر قتل کریں گے تو جس نیزے کے ساتھ آپ اسے قتل کریں گے تو جو آپ کے ساتھی ہوں گے
آپ انہیں بتائیں گے کہ یہ اس کا خون ہے جو نیزے پر لگا ہوا ہے. پھر اس کے بعد جب اس کا قتل ہو جائے گا تو آپ کوہ طور پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے جائیں گے. جب آپ وہاں پہنچیں گے تو اس کے بعد اللہ رب العزت آپ کی طرف وحی کریں گے کہ میں نے ایک ایسی قوم پیدا کی ہے جسے یاجوج اور ماجوج کے نام سے پہچانا اور جانا جاتا ہے. فرمایا کہ کوئی آدمی، کوئی شخص اس کائنات و ہست و بود میں اس مخلوق کے ساتھ مقابلے کرنے کی سکت نہیں رکھتا. اور بڑی اونچائی سے من حدب ینسلون، جناب کیا ہوگا، بڑی بڑی اونچائی سے وہ ایسے نیچے پھسلتے ہوئے آئیں گے، اور ایک بحیرہ کے پاس سے وہ جب گزریں گے اس کا سارا پانی پی جائیں گے. جب یاجوج اور ماجوج کا آخری گروہ اس بحیرہ کے پاس سے گزرے گا تو وہ آپس میں یوں کہے گا کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں صدیوں پہلے یہاں پانی تھا. اتنی ان کی تعداد ہوگی. اللہ اکبر. اور وہ ایک بیت المقدس کے پاس ایک پہاڑ ہوگا، وہاں جب وہ پہنچیں گے تو وہ آپس میں کہیں گے لگتا ہے کہ اس کائنات و ہست و بود میں بسنے والے ہر باسی کو ہم نے قتل کر دیا ہے، اب آسمان والوں کی باری ہے. اور وہ آسمان کی طرف تیر کو پھینکیں گے تو وہ خون آلود ہو کے واپس ان کی طرف لوٹ کے آئے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری آپ کے ساتھی اللہ کے دربار میں دست بدعا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کے اندر کیڑا پیدا فرما دیں گے جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جائے گی. تو یہ کوئی طور سے جب نیچے اتریں گے تو زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو بدبودار نہ ہو. تو یہ پھر 10 بدعا ہوں گے تو اللہ اونٹوں کی گردنوں کے برابر بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے کہ جو انہیں اٹھا کر لے جائیں گے وہاں جہاں اللہ چاہیں گے. اتنی بارش ہوگی کہ کائنات کی زمین بالکل شیشے کی طرح صاف و شفاف ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے وہ اتنا پاکیزہ ہوگا کہ ہر طرف انصاف ہی انصاف ہوگا. آج تو بات یہ ہے کہ لوگوں ملکوں کے اندر انصاف لینا پڑ جائیں تو جناب پیسے لے کے جانے پڑتے ہیں، انصاف ملتا نہیں، انصاف کو خریدا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہر طرف عدل ہوگا، ہر طرف جو ہے وہ انصاف ہوگا اور برکتوں کا نزول ہوگا. فرمایا کہ انار ایک بڑی جماعت کو پورا آ جائے گا اور اس کے چھلکے کے سائے کے اندر ایک جماعت جو ہے وہ رہ سکے گی. اور مزید یہ فرمایا کہ ایک اونٹنی کا جو دودھ ہے فرمایا کہ پوری جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا جو دودھ ہے اس میں اتنی برکت ہوگی کہ پورے خاندان کو کفایت کر جائے گا، اور ایک بکری کا دودھ پورے گھر والے پی جائیں گے، ان کے لیے کافی ہوگا. اتنی برکت ہوگی. اللہ اکبر. اور آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی کو سینوں سے نکال دیا جائے گا. جب ہر طرف امن ہوگا، ہر طرف اطمینان ہوگا، ہر طرف انصاف کی فضا ہوگی تو ہوگا کیا کہ جناب حضرت حق جل مجدہ خوشبودار ہوا بھیجیں گے اور وہ مسلمانوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں اور امت محمدیہ کے وہ جو حضرات ہوں گے فرمایا کہ ان کے بغلوں میں سے جو ہے وہ گزر جائے گی جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ لوگ صرف رہیں گے جو کافر ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے. اور فرمایا کہ وہ گدھوں کی طرح ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں گے، اور فرمایا کہ انہی لوگوں پر قیامت واقع ہوگی. لا الہ الا اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال اس کائنات میں رہیں گے. آپ شادی بھی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی. روایات کے اندر آتا ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا
کہ عیسیٰ علیہ السلام 45 سال رہیں گے، آپ نکاح بھی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، جب آپ کی وفات ہوگی انہیں جو ہے وہ میرے ساتھ دفنا دیا جائے گا، میں کل قیامت کے دن، حشر کے دن، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ابو بکر و عمر جو ہے سب سے پہلے اپنے مقبرے سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، آئیے قرآن کیا کہتا ہے کہ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ۔ اسی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، ان کے بارے میں سچی بات یہی ہے جن میں یہ شکوک و شبہات کرتے ہیں۔ اور مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ کیا کہا کہ جناب اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، وہ تو پاک ہے، اور وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو فقط یوں کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز مارد وجود میں آ جاتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مشن تھا وہ تو اللہ کی توحید کے علم کو بلند کرنا تھا۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ فرمایا کہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، آپ نے زمین پر اپنے ہاتھ سے 2 لکیریں یوں کھینچی، 2 لکیریں یوں کھینچی، 2 لکیریں یوں کھینچی، درمیان میں ایک سیدھی لکیر کھینچی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ باطل رستہ ہے، یہ غلط رستہ ہے، یہ شیطانی رستہ ہے، یہ جہنم کی طرف لے جانے والا رستہ ہے۔ صرف یہ رستہ جو درمیان والا ہے یہ تمہیں اللہ کی معرفت دے گا، اور یہ رستہ جنتی رستہ ہے۔ اگر تم صراط مستقیم کے متلاشی ہو تو تمہیں اس رستے پر چلنا پڑے گا کہ وہ رستہ جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ وہ دین، وہ اسلام، وہ شریعت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، وہ رستہ ہمارے لیے حق کا رستہ ہے، اور وہی رستہ ہمارے لیے جنت کا رستہ ہے۔ اور فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ یہود و نصارہ کیا عیسائیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، وہ آپس میں یہ طے نہیں کر سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا، کیا انہیں قتل کر دیا گیا، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو انہوں نے 4 علماء کو جمع کیا، ان کی جماعت بنائی اور کہا کہ متفقہ طور پر جو بھی آپ فیصلہ کرو گے اسے مان لیا جائے گا۔ ایک نے کہا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دنیا کے اندر تشریف لائے، اور جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تھے، اللہ نے جو چاہا کر دیا، اسے قتل کرنا تھا قتل کر دیا، اسے زندہ کرنا تھا زندہ کر دیا اور واپس لوٹ گئے۔ دوسروں نے مخالفت کی، ایک نے کہا کہ اللہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی تردید کر دی گئی۔ کسی نے کہا، تیسرے نے یوں کہا کہ تینوں میں سے ایک خدا ہے، چوتھے نے کہا کہ نہیں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں اور اس کی روح ہیں۔ تو قرآن نے کہا فاختلف الاحزاب من بینہم، کہ مختلف گروہوں نے جو اختلاف کیا آپس میں، فرمایا کہ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، فرمایا کہ کافروں کے لیے ہلاکت ہے اس بڑے دن سے، اس حاضری کے دن سے جو بڑا ہے۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، اچھے طریقے سے اس دن یہ سنیں گے، دیکھیں گے جس دن ہمارے پاس آئیں گے، لیکن یہ ظالم آج پٹکے ہوئے ہیں، گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، گمراہی کی جنگلوں کے اندر، صحرا کے اندر پٹک رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو، ان دشمنوں کو اس حسرت والے دن سے ڈرائیے جس دن ہر چیز کا فیصلہ کیا جائے گا، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ یہ آج ایمان نہیں لا رہے، لیکن ان کے لیے وہ دن حسرت بننے والا ہے۔ اس دن یہ کہیں گے اے کاش ہم نبیوں کی بات مان لیتے، آج یہ دن ہمارے لیے حسرت نہ بنتا۔ پھر آخر میں فرمایا کہ یہ دنیا کے لیے انسان اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، اپنی ایمان کی قدر نہیں کرتا اس گھٹیا رذیل دنیا کے لیے۔ دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ یہ عربی کا ایک لفظ ہے دنون،
ردی چیز یا اس سے مشتق ہے. فرمایا کہ یہ دنیا ردی ہے، رذیل ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے نہ دیتے. ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. فرمایا کہ انا نحن نرث الارض ومن علیها والینا یرجعون. اے انسان، یہ کہنے والا کہ یہ مملکت میری، یہ چودراہٹ میری، یہ سرداری میری، یہ بلندی میری، یہ رفعت میری، یہ شان میری، یہ حکومت ہماری، یہ مال میرا، یہ زمین میری، یہ ثروت میری، یہ دولت میری، یہ عزتیں میری، سارا کچھ جب اسے دنیا کی عظمتیں ملتی ہیں تو تکبر میں کہنے لگتا ہے. اللہ نے فرمایا نانا انا نحن نرث الارض ومن علیها والینا یرجعون. ہم زمین کے وارث ہوں گے اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے وہ ہم اس کے بھی وارث ہوں گے، اور یہ تمام لوگ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے. معلوم کیا ہوا؟ جس چیز کو اللہ نے عروج دیا ہے اس کے لیے پستی ہے. اللہ نے جس چیز کو عروج دیا اس کے لیے ایک نہ ایک دن زوال ضرور ہے. دنیا کے اندر جو ہم وقت گزار رہے ہیں لوگوں، یہ ہم مسافر خانے میں رہ رہے ہیں، ایک نہ ایک دن ہمیں قبر کی پاتال میں چھپنا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.